جی السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں مسٹر ساجد شہزاد صاحب سے، جو چیف اسٹریٹجی آفیسر ہیں اور جس کمپنی میں یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں وہ کمپنی ہے اسٹریٹجی اینڈ ایگزیکیوشن کنسلٹنٹس۔ یہ کنسلٹنسی کیا کرتی ہے ہم ان سے جانیں گے۔ جی سائز سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی کمپنی کیا کرتی ہے؟ جی بیسکلی ہمارا کام جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کرنا ہے اپنے کلائنٹس اور پوٹینشیل کلائنٹس کے لیے۔ سو واٹ وی ڈو از وی اسکوپ آؤٹ کہ آپ کا جو اگر کرنٹ چلتا ہوا بزنس ہے اور آپ کو کچھ چیلنجز فیس ہو رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ چیلنجز کی روٹ کاز کیا ہے۔ روٹ کاز آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد دین اگر اسٹریٹجی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے اسٹریٹجی کو ٹھیک کیا جائے اور پھر فنکشنل ڈپارٹمنٹس پہ آیا جائے۔ سو جس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے، فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، سپلائی چین ہے، آج کل بہت بڑا چیلنج ہے۔ ایزی ورڈز میں اگر بولیں تو آپ جو بزنس جو آرگنائزیشنز ہیں، کمپنیز ہیں، ان کے آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو کمپنی کو کسی بھی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ اپنی سروسز سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسی ہے، وی ٹرائی ٹو بی۔ مجھے یہ بتائیں کہ نارملی پاکستان میں جو کمپنیز اپنے بزنسز کر رہی ہیں یا جو انٹرپرینیورز ہیں یا جو بھی انڈیویجول کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، ان کو نارملی کن طرح کے پرابلمس کا یا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جسٹ لائک اینی ادر پلیس ان دا ورلڈ، جس طرح باقی دنیا میں بھی ہو رہا ہے، انٹرپرینیورز کو، اسٹارٹ اپس کو کچھ اسپیسیفک چیلنجز ہیں جو ہمیشہ فیس آتے ہیں۔ ان میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ آرگنائزیشنل ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو پرسنل ہوتی ہیں، یعنی کہ جب آپ ایک بندے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو وہی سب کام چلا رہا ہوتا ہے تو پھر پرسنل جو پرسنالٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اس میں۔ ایک وہ پہلو ہے اور ایک پہلو جو ہے وہ ہے آف کورس جو ریسورسز ہیں، جو آرگنائزیشن ہے اس کا کیا ایشوز چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بہت مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں جب بھی کوئی نیا اسٹارٹ اپ ہوتا ہے، ہر کام کیونکہ ریسورسز کم ہوتے ہیں تو ہر جو بندہ ہوتا ہے، مین جو پروپرائٹر ہوتا ہے، جو مین چیف آپریٹنگ آفیسر ہوتا ہے، سی ای او ہوتا ہے، وہ سارے کام وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ون مین کمپنی ہے فار انسٹنس لیٹس سے، تو وہ سارے کام وہی کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے، فار انسٹنس آپ کا لیٹس سے آپ کا پارٹی ایونٹس آرگنائز آپ کرتے ہیں تو آپ نے جانا ہے، آپ نے ایک چیز کی پرچیزنگ بھی خود ہی کرنی ہے۔ ہم ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور ون مین کمپنی ہے۔ آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اس کے لیے سپلائرز چاہیے، ایک سروس ہے ایک سپلائرز ہیں، ان دونوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ سو جو آپ سروس تو دے رہے ہیں آپ نے جا کے دینی ہے ایونٹ پہ یا اس سے پہلے دینی ہے، جو سپلائرز ہیں وہ بھی آپ ہی خرید رہے ہیں۔ ایک چیز ضرور اس میں دیکھیے کہ جب آپ سپلائرز خریدتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم کا کتنا حصہ ادھر استعمال کر رہے ہیں، تو بائی دا ٹائم یہ نہ ہوئے کہ جب آپ نے سروس دینی ہے جو آپ کا فرنٹ فیس ہے تو آپ اتنے انوائڈ ہو گئے ہوں اس کام سے کہ آپ وہاں پہ صحیح سروس نہ جا، جس کی وجہ سے آپ کو بزنس مل رہا ہے۔ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک جگہ جا کے شالمی جا کے یا کسی ہول سیل مارکیٹ میں جا کے پرچیز کر رہے ہیں اور یو سیونگ منی، ایکچولی یو ناٹ سیونگ منی، آپ وہ جو آپ کے وقت کے پیسے ہیں وہ وہاں پہ آپ استعمال کریں۔ مے بی آپ کوئی ایسے بندے کو کہہ سکتے ہیں، ایسے دکاندار کو انگیج کر سکتے ہیں جو آپ کا سارا کام کر دے ایٹ اے کمیشن، آپ کو ایٹ یور ڈور اسٹیپ مل جائے، دین یو گیٹ ٹائم فار نیو بزنس ڈیولپمنٹ۔ اس میں آپ ایڈوائز یہ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی ون مین کمپنی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنی موسٹ آف جو اس کی چیزیں ہیں وہ اس کو آؤٹ سورس کر لینی چاہیے، ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے کام۔ سب سے ضروری یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی امپلائی رکھنا ہے تو ڈیلیگیشن ہوگی، آپ ایسے پارٹنرز تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کریں اور آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کو بھی پیسے بنائیں گے تو وہ کام کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جسٹ بیکاز آپ ان کو بزنس دے رہے ہیں تو وہ آپ کا کام کر دیں گے، وہ پھر لانگ ٹرم پارٹنرشپ نہیں ہوئے گی۔ سو مائکرو مینجمنٹ جو ہے اس سے بچنا ہے ہمیشہ۔ سو مائکرو مینجمنٹ یہ ہے کہ سارے کام میں نے کرنے ہیں، اگر میں نے کسی کو کام دے بھی دیا ہے تو اس کے سر پہ بیٹھ کے میں نے ہر وقت ٹائم وہی لگانا ہے۔ سو کوئی فائدہ نہیں ہے 1 اور 1 11 نہیں ہو رہے، وہ 1 اور 1 آدھا ہو ہی جا رہا ہے۔ سو 1/1 والا سین ہو گیا۔ سو اسی لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ مائکرو مینیج نہ کریں۔ ہمیں مطلب جو ینگ جو انٹرپرینیورز ہیں، جو اسٹارٹ اپس ہیں، ان کو اس فوبیا سے نکلنا چاہیے، مطلب کہ جی میں ہی سارے کام کروں،
اور ہر کام جب تک میں خود نہیں کر لوں گا تب تک وہ سکسیس. آئی تھنک فوبیا سے زیادہ اس چیز کو ہم اس کو ٹرم کریں کہ یہ ایک بزنس ریالٹی ہے, ایک فائنینشیل کاسٹ ہے. سو اگر آپ سب سے مہنگے اپنے امپلائی یا سب سے مہنگی ریسورس آپ خود ہیں, اس چیز کو آپ نے ویلیو کرنا ہے. اگر ایک کام میں 1000 روپے میں کر سکتا ہوں اور مجھے خود 2000 روپے ویسٹ کرنا پڑے ہیں, جا رہا ہوں, اپنا ٹائم لگا رہا ہوں, ٹائم کو ہمیشہ ویلیو کریں, فائنینشیل ویلیو کریں کہ میرے وقت کے کتنے پیسے ہیں. میں ایک جگہ جا رہا ہوں, بزنس ڈیولپمنٹ میں جا رہا ہوں, اگر میں 4 کلائنٹ سے مل رہا ہوں آج کے دن, تو مے بی آج نہیں تو کل مجھے ایک بزنس مل جائے گا. اس کی ویلیو کیا ہے اس کو ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کریں. سو دیر از اے فائنینشیل کاسٹ ٹو آل دیز تھنگس. مائکرو مینجمنٹ, ریسورس آئیڈینٹیفیکیشن, پارٹنرز آپ کو بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں. آپ خاص طور پہ جب آپ سول پروپرائٹر ہوتے ہیں یا نیا سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں. پارٹنرز لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کوئی پارٹنرشپ ڈیڈ ہم لکھ رہے ہیں یا اس کو اپنی کمپنی کے رائٹس دے رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو ورڈ پارٹنرشپ کا بتایا, یہ اس سے مراد یہ ہے یا اس سے مراد کچھ اور ہے؟ جی, میں براڈ اسپیکٹرم میں پارٹنرز بات کر رہا ہوں, جو آپ کے وینڈرز ہیں, جو آپ کے سپلائرز ہیں, جو آپ کے سروس کانٹریکٹرز ہیں. فار انسٹنس اسی کو مثال کو آگے لے کے چلتے ہیں, ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے. سو آپ کو وہاں پہ کھانا بھی ہے, آپ نے وہاں پہ ڈیکوریشن کرنی ہے, آپ نے وہاں لائٹس کا کام کرنا ہے, آپ نے وہاں پہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. سو اگر آپ یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں, ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں, تو یس آئی مین دیٹ ول گیو یو سم ایڈوانٹیج. مگر ایک ڈس ایڈوانٹیج بہت یہ آ جائے گا کہ آپ لمیٹیڈ نمبر آف لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں گے, آپ اپنا بزنس بڑھا نہیں سکیں گے. آپ ایسے پارٹنر کو انگیج کریں کہ جس کے پاس ملٹیپل ہوسٹنگ فیسلٹیز ہیں, ملٹیپل ایسیٹس ہیں, وہ آپ کے لیے کافی جگہوں پہ کام کر سکتا ہے. ایک آپ ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیں, اپنی پارٹنرشپ اس کے ساتھ کر لیں. پارٹنرشپ سے مراد ہے کہ جوائنٹ وینچر کر لیں. آپ اس کو کہیں کہ میں نے تمہارا کام یہ دینا, یہ ہماری ایگری ہو گئی, پیسے اس پہ کام کریں گے. سو اسکوپ اپنا بڑا کر دیا. اب آپ کے پاس کیپیسٹی بڑھ گئی آپ کی کمپنی کی بیٹھے بیٹھے ہی, بیکاز آپ نے بیک اینڈ پہ کام کیا ہے, اپنی سروس کی سپلائی پہ کام کیا ہے. آپ خالی کسٹمر بلڈنگ پہ نہیں کر رہے, آپ اپنی فورٹیفائی کر رہے ہیں, اپنی اسٹرینتھس بڑھا رہے ہیں کہ جی میں ایک دن میں 4 ایونٹس کر سکتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ نارملی آپ کے ایکسپیرینس میں جو اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں یا جو کم فائنینس کے ساتھ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں اسمال اسکیل میں, وہ نارملی کس طرح کی مسٹیکس کرتے ہوتے ہیں اور جو ان کو نہیں کرنی چاہیے, ان کے کیا سولوشن ہیں؟ جی, میں نے ایک تو آپ کو یہ بتایا کہ جب آپ اسکوپ آؤٹ کر رہے ہیں, نیا بزنس ہے, چھوٹا بزنس ہے, جو ریونیو جنریشن اسٹریم ہے, یعنی کہ جہاں سے پیسے آنے ہیں, جہاں سے آپ کو بزنس آنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو کلیئر رکھیں. وجہ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ یہ قسم کے کلائنٹ ہیں. لیٹس سے ایونٹ مینجمنٹ میں آپ چلے جاتے ہیں جی برتھ ڈے اسپیشلسٹ. لیٹس سے آپ نے ابھی شادی کا نہیں کیا, وجہ کہ شادی میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, بہت بڑے نام ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے کام یہ کرنا ہے, مجھے شوق ہے, مجھے تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہے, میں کرتا ہوں. لیٹس سے آپ ایک ایونٹ کو پکڑ لیتے ہیں, چھوٹے فنکشنز پکڑ لیتے ہیں, برتھ ڈیز ہیں, برائڈل شاورز ہیں, جو بھی جس طرح کا بھی کام ہے, اس پہ آپ اسپیشلائز کریں اپنے آپ کو. ایک تو آپ کی ہمیشہ یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس. جی, سو ہمیشہ آپ کے پاس فوکس ہو کے آپ نے چلنا ہے کہ میرے پاس ایسی کیا منفرد چیز ہے جو باقی لوگ نہیں دے پا رہے. لیٹس سے اسی ایگزامپل کو آگے لے کے چلیں کہ جی میں سب سے اچھی سروس دے سکتا ہوں, پرسنلائز سروس میں آپ کو دوں گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یو ایس پی آئیڈینٹیفائی کر لی. اب یو ایس پی کو انفورس کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے, اس منفرد کوالٹی کو انفورس کرنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے آپ کو پیچھے ریلائبل پارٹنر چاہیے. سب سے پہلے آپ اگر اس کو سروس دے رہے ہیں تو پیچھے جو چیز سپلائی کرنی ہے آپ نے, اس کے لیے آپ کو وقت درکار ہے. وہ کوئی پارٹنر ہوگا آپ کا جو اچھی چیز دے رہا ہے, کوئی ایسا دکاندار ہے جو آپ کو برتھ ڈے سپلائیز بڑی اچھی کوالٹی کی پرووائڈ کرتا ہے اچھے ریٹ پہ, آپ اچھا کام کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی لائن سیدھی کر رہے ہیں, اپنی پوری بزنس کی ایک لائن سیدھی کر رہے ہیں. سو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ وہ چیزیں خریدنے کے چکر میں آپ اپنی یو ایس پی پہ کام ہی نہیں کر رہے, آپ سروس دے ہی نہیں پا رہے اس کو, تو وہ کہے گا کہ جی یہ تو میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا نا, میں تو اچھا ہوتا کسی بڑے سے کر لیتا, ایک پروفیشنل فورم ہے. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ اگر امپلائی کو پہلے آپ اختیار دیں چیکس اینڈ بیلنسز کے ساتھ, اس کو آپ نے ایک چیز ایک پیراہے میں ناپنا ہے, آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ لمٹس ہیں, یہ باؤنڈریز ہیں, اس میں کرنا ہے. اگر میں نے 5000 روپے کی اسپینڈنگ دی ہے تو 5000 روپے میں تم نے یہ کام مینیج کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کر کے آ جاؤ, وہ 10,000 کی چیز لے آئے, آپ کا سارا بجٹ خراب ہو جائے. سو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. لوگوں پہ اعتماد آپ کو کرنا پڑے گا,
بزنس کی سب سے مین ریکوائرمنٹ ہے. آپ اس کے بغیر بزنس نہیں کر سکتے. اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے کہیں دھوکہ ہو گیا ہے, آپ وہ دھوکے اس واقعے کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس سسٹم پہ نہ چیلنج کریں کہ جی سسٹم کی غلطی ہے, بندے ہی نہیں کریں گے, مجھے ہی کرنا پڑے گا. میجورٹی آف دا ٹائمز یہ سردردی ہوتی ہے ہمارے انٹرپرینیورز کو یا سول پروپرائٹرز کو یا ایون پارٹنرشپس میں. بہت سے لوگوں کا بڑا پیشن ہوتا ہے, جاب کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز میں 9 to 5, ان کو ہوتا ہے یار ہم نے اپنا بزنس کرنا, بالکل ایسے ہی ہے, ہم نے کچھ اپنا کوئی سیٹ اپ مطلب سٹارٹ کرنا ہے, تو وہ ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے جابز والوں کو؟ سب سے پہلے جی آپ نے بالکل اچھا ہائی لائٹ کر دیا کہ سب سے پہلے تو فقدان ہوتا ہے ریسورسز کا. سو لمٹس ہیں آپ کی, آپ نے کام کرنا ہے, اس پہ کتنا کام آپ کو ضرورت ہے یا کتنے ریسورسز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی, آپ اپنی یو ایس پی تلاش کریں سب سے پہلے کہ میں کس چیز میں سب سے اچھا ہوں. آپ کا انٹرسٹ جس چیز میں ہوگا آپ ہمیشہ اس میں اچھا کریں گے. سو اگر ایک آپ کو چیز کا شوق ہے, آپ سپلائی چین میں ہیں مگر آپ سیلر اچھے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ میں کنونس اچھا کرتا ہوں, مے بی یو کین اسٹارٹ ایکسپلورنگ دیٹ آپشن کہ اچھا یار یہ پروڈکٹ میں اچھی سیل کر سکتا ہوں مارکیٹ میں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ جابز میں آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ گھر میں آپ کے پاس آپ لوگ فائنینشلی کتنے خود مختار ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو 2-3 مہینے 6 مہینے سال آپ اگر سفر بھی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی کیا ہے, اس کو بیک اپ کو تیار کرنا ہے آپ نے. ضروری نہیں ہے کہ مجھے آج خیال آیا کہ میں نے کام کرنا ہے تو اگلے مہینے میں نے ریزائن کر دینا ہے, یہ نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو میرا مقصد ہے اس کو جوٹ ڈاؤن کریں, میں نے کس کام میں کرنا ہے, اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی مجھے ضرورت ہے سٹارٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ بہت بڑا بزنس میں نے کر لینا ہے, وہ خیالی پلاؤ میں یہ نہ ہو کہ آپ کا اچھا مقصد فیل ہو جائے. آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں. جو بڑے بڑے بزنسز ہیں وہ بھی کہیں سے سٹارٹ ہوئے تھے. سو آپ سٹارٹ پہ ضرور اس کو فوکس کریں کہ مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, ان چیزوں کو ضرورت کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں ریسورسز چاہیے, مجھے کیا کیا فائنینسز چاہیے, کیا میں کسی پارٹنر کو آن بورڈ کر سکتا ہوں, میرے پاس ایسے پارٹنر ہیں جو مجھ پہ ٹرسٹ کریں گے, میری مینجمنٹ پہ ٹرسٹ کریں گے. اگر وہ ہے تو چاک ڈاؤن ضرور کیجئے کہ کیا کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں پارٹنرشپس کی بھی, کہ اتنا بزنس آپ کا ہے, اتنی پارٹنرشپ میں یہ ہے. ضرور ہر چیز کو, یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ جو چیز کریں اس کو لکھ ضرور لیں. سو یہ ضرور کیجئے. اگر کوئی ایسی فائنینشیل آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو آپ پھر اپنی بجٹنگ کر کے اس کے مطابق سیونگ شروع کر دیں, اور اپنے گھر کو بھی دیکھیں اور اس پروجیکٹ کو بھی دیکھیں. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ مسٹر ساجد, آپ نے ہمیں بڑا اچھا ایڈوائس کیا ان انٹرپرینیورس کو جو اپنا بزنس فلورش کرنا چاہتے ہیں یا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بڑی اچھی سجیشنز تھی, میں امید کرتا ہوں ہمارے ویورس کے لیے بڑی افیکٹو ہوں. اللہ حافظ.